بیٹا آج ہم میر تقی میر کی غزل ہستی اپنی احباب کی سی ہے، اس کی دہرائی کر رہے ہیں۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، ان کی غزلوں میں خلوص، درد و غم، ترنم، سادگی پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ وہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ میر اس دور کے شاعر ہیں جب اردو غزل کے ارتقاء کا وقت تھا، یعنی کہ اردو غزل نئی نئی لکھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی اور اس کو پسند کیا جا رہا تھا۔ اور اس دور میں میر نے بہت نام کمایا اور غزل ہی ان کی پہچان بنی۔ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ غزل کا موضوع حسن و عشق ہے، لیکن بعد میں آنے والے شاعروں نے اس کے موضوعات میں اضافہ کیا اور حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاقیات، حیات، کائنات، اس کے علاوہ بھی مضامین جو ہیں اس میں شامل ہونے لگے۔ یہ میر کی غزل جو ہے یہ سیل ممتنہ کی بہترین مثال ہے۔ سیل ممتنہ یعنی کہ آسان ترین الفاظ میں غزل کہنا کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہ کہا جا سکے۔ غزل کا پہلا شعر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ غزل کا پہلا شعر بیٹا مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع، مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے، یہ اس کا پہلا مصرع ہے اور یہ دوسرا۔ مطلع کے پہلے یعنی کہ دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس غزل میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی زندگی، حباب پانی کا بلبلہ، نمائش دکھاوا، رونق، سراب دھوکا۔ اس کا مفہوم ہماری زندگی بلبلے کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اور دنیا کی رونق ایک دھوکا ہے۔ بیٹا یہ اس کا مفہوم ہے، یہ آپ اپنے پاس رف رجسٹر میں لکھ لیں، بعد میں آپ اسے اپنے نوٹس پہ لکھ لیجئے گا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس کا مفہوم ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے اور دنیا کی رونق ایک دھوکا ہے، اور دنیا کی رونق ایک دھوکا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں آرام سے لکھوایا کروں تاکہ آپ لوگ لکھ سکا کرو، تو میں آرام سے بول رہی ہوں اور آپ لوگ اسے لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں آج اس غزل کی تمام مفہوم ہی بتاؤں گی اور اس کے بعد اگلی کلاس میں آپ کو اس کی تھوڑی تشریح بتاؤں گی۔ اب اس میں غزل کے پہلے یعنی شعر میں ردیف، ردیف میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دونوں مصروں میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک جیسے الفاظ ہیں وہ کی سی ہے، یہ مطلب اس میں تین الفاظ جو ہیں، لفظ جو ہیں وہ ایک جیسے آ رہے ہیں دونوں لائنوں میں، دونوں مصروں میں، تو یہ اس کی ردیف ہے، کی سی ہے، کی سی ہے۔
پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر اگلی لائن میں، یعنی ہر شعر کی پہلے مصرے کو چھوڑ کر اگلے مصرے میں ردیف استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ اس میں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس شعر کی پہلے مصرے میں اس شعر کے نہیں ہے اور اس سے اگلے مصرے میں کیسی ہے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اسے ردیف کہتے ہیں. اس کے آگے اس کو انڈر لائن کر کے اس کے آگے ردیف لکھتے ہیں اور ردیف سے پہلے ہمیشہ کافیہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے کافیہ الفاظ ہیں: حباب، سراب. اس کے بعد جہاں جہاں ردیف ہوگا وہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ کافیہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے اب یہ کیسی ہے اور اس سے پہلے یہ گلاب، اور اس کے بعد کیسی ہے یہاں پہ خواب. اس کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر سرکل لگائیں. پھر بھی جب میں آپ سے بعد میں پوچھوں تو آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ اس میں کافی الفاظ کون سے ہیں اور ردیف کون سے ہیں. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. نازکی، نزاکت، کیا کہیے، کیا تعریف کریں. پنکھڑی، پتی ایک گلاب کی سی ہے. میں اپنے محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں. میں اپنے محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں. بس یوں سمجھ لیں گلاب کی پنکھڑی کی طرح معلوم ہوتے ہیں. میں اپنے محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں. بس یوں سمجھ لیں کہ وہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح معلوم ہوتے ہیں. چشمے دل کھول اس بھی عالم پر. چشمے دل، دل کی آنکھ. عالم، دنیا. عالم، دنیا. یہاں کا مطلب یہاں پہ مراد دنیا ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں. اوقات، حقیقت، حیثیت، خواب کی سی ہے. یعنی اسی دنیا میں دل کی آنکھیں کھول کر حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اسی دنیا میں دل کی آنکھیں کھول کر حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں اس دنیا کی حقیقت ایک خواب کی طرح ہے. ایک خواب کی طرح ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے اس سے سوچنا چاہیے، کہ دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا مفہوم اتنا صحیح بنے گا کہ اس دنیا میں ہی دل کی آنکھیں کھول کر حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت ایک خواب کی طرح ہے. اگلا شعر: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. در، دروازہ. حالت اب اضطراب کی سی ہے. اضطراب، بے چینی، بے قراری، بے تابی. میں بار بار محبوب کے در تک جاتا ہوں. میں بار بار محبوب کے در تک جاتا ہوں کیونکہ محبوب کی جدائی میں میری حالت بے حد بے چین ہے، بے قرار ہے. اگلا شعر: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز. اسی خانہ خراب کی سی ہے. خانہ خراب، تباہ حال، جس کا گھر برباد ہو چکا ہو. خانہ خراب، تباہ حال، جس کا گھر برباد ہو چکا ہو. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. اس کا مفہوم: محبوب نے جب میری آواز سنی. محبوب نے جب میری آواز سنی
تو کہا کہ یہ آواز تو اسی تباہ حال عاشق میر کی ہے۔ محبوب نے جب میری آواز سنی تو کہا کہ یہ آواز تو اسی تباہ حال عاشق میر کی معلوم ہوتی ہے۔ اگلا شعر بیٹا، آتش غم میں دل بنا شاید، آتش غم میں دل بنا شاید، آتش غم غموں کی آگ بنا جلا، دیر سے بو کباب کی سی ہے، کباب کی بو، گوشت کی بو۔ اس کا مفہوم، شاید غموں کی آگ میں میرا دل جل گیا ہے، شاید غموں کی آگ میں میرا دل جل گیا ہے، کیونکہ بہت دیر سے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے، کیونکہ بہت دیر سے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز اد کھلی، نیم باز اد کھلی یعنی آدھی کھلی ہوئی، مستی نشہ، مستی نشہ، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر شاعر کا تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ بیٹا جب آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ جس شعر میں شاعر کا تخلص آ رہا ہو، جیسے اس شعر میں شاعر میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس کو غزل کا مقطع کہیں گے۔ اس کے آگے آپ ایسے لائن لگا کے اس کے آگے لکھ دیں مقطع۔ مقطع کے معنی ختم کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ کے ہیں۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ اس غزل کا مفہوم، اے میر محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں ایسا نشہ ہے جو شراب پی کر طاری ہوتا ہے۔ جس طرح شراب پی کر نشہ طاری ہوتا ہے، اسی طرح سے میرے محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں نشہ ہے، یعنی محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں شراب کا سا نشہ ہے۔ بیٹا یہ جو غزل ہے میر کی، یہ ان کے کلیات میر، یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے دیوان اول، اس میں سے لی گئی ہے۔ یہ آپ کا ایم ایس کیو کے لیے یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ساتھ ساتھ یہ بک کا نام جو ہے، کتاب کا نام کلیات میر دیوان اول، یہ یاد رکھنا ہے کہ میر کے کس کلام میں سے لی گئی ہے۔ اب آپ نے اس کے تمام مفہوم پڑھ لیے ہیں، اور یہ ان کی میں آپ کو دہرائی کروا رہی تھی۔ اب اس کی ایکسرسائز کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مفہوم اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے تو تشریح کرنے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی پہلے شعر میں ہی ردیف کے الفاظ مارک کروائے تھے کہ جو لفظ دونوں مصروں میں ایک جیسے استعمال ہو رہے ہوں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ جیسے پہلے مصرے میں کیسی ہے اور دوسرے مصرے میں بھی کیسی ہے، یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ آپ لکھیں گے اس غزل میں ردیف، اس غزل کی ردیف کے الفاظ ہیں کی سی ہے، اور اس کو انورٹڈ کاماز لگا دیں۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ ردیف سے پہلے ہمیشہ قافیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ردیف ہے،
اور اس سے پہلے ہمیشہ یہ کافی استعمال ہو رہے ہیں. حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، خانہ خراب. اب اس سے اگلا سوال جو ہے آپ کا، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے. دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی. اب بیٹا جو بچے اب لیٹ کلاس میں انٹر ہونے کے لیے آئیں گے ان کو انٹر نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ لوگ ٹائم پہ انٹر ہوں. اس کے بعد جو ہے کلاس کا وقت ویسے ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے. میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے. شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے. اب ان کے معنی لکھنے آپ نے: ہستی، زندگی، حباب، بلبلہ، سراب، دھوکہ، اوقات، حیثیت، اضطراب، بے چینی، بے قراری، خانہ خراب، تباہ حال، نیم باز، اد کھلی. مستی، شراب، مستی نشہ، سرور. حمزہ بیٹا آپ کو ہستی، اس کی کالم میچنگ کریں. ہستی، حباب، نمائش، سراب، پنکھڑی، گلاب، آنکھیں، نیم باز، حالت، اضطراب، دل، کباب، مستی، شراب، آواز، خانہ خراب. بیٹا یہ آگے مرکبات دیے گئے کہ یہ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اس کا در. بیٹا آپ سب لوگوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. چشم دل یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس میں اضافت کی زیر ہوتی ہے یا پھر اس کے درمیان میں کا، کے، کی کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. دل کی آنکھ، اس کے لب، اس کے درمیان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. آتش غم، غموں کی آگ، اس کے بھی جب معنی لکھیں گے تو کی درمیان میں آ جائے گا تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. اس کا در، اس کے درمیان میں بھی کا آ رہا ہے. جن مرکبات کے درمیان کا، کے، کی کا لفظ استعمال ہو تو وہ مرکب اضافی کی پہچان ہے.
उसकी पहचान फिर क्या है, का, की, के। उसी से आप पहचान लेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है। अगर का, के, की नहीं है, जैसे इसमें और इस लफ्ज में, तो इसको जब आप मानी इसके पढ़ेंगे, इसके सोचेंगे, चश्मे दिल, दिल की आंख, आतिश गम, गमों की आग, तो उनके दरमियान में का, के, की इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर वो मुरक्कब इजाफी हैं। अब आपको समझ आ गया है? मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। इसमें से आपने मुज़क्कर मोनस अलग अलग करने हैं। कुछ लफ्ज सिर्फ मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ मोनस के तौर पर। आपने इसमें मुज़क्कर पे यहाँ पर सर्कल बना दें और नीचे भी जो मैं लफ्ज बोलूंगी मुज़क्कर के, उन पे आपने सर्कल बना देना है या टिक कर देना है। हबाब, शराब, कबाब, ये मुज़क्कर अल्फाज हैं। हबाब, शराब, कबाब, और बाकी जो बच गए हैं सब मोनस हैं। आगे एराब है। एराब अभी मैं वैसे ही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इनका पढ़ देती हूँ, बाद में जब क्लास में आप लोग होंगे तो आपके सामने आपको बोर्ड पे लिख कर इनके एराब लिखवा दिए जाएंगे। हबाब, शराब, नुमाइश, चश्मे दिल, आलम, इज़्तिराब, आतिश गम, नीमबाज। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो है आपको इसी गज़ल की दुहराई जो है दोबारा करवाई जाएगी। और आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछ